بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا کہ دنیا نے ہمیں تھکا دیا؟ ہماری زندگی مصیبت اور پریشانیوں سے بھر چکی ہے، دل بے چین ہے، سکون دور چلا گیا ہے اور ہم اپنی ہی دنیا میں الجھے رہتے ہیں۔ لیکن کیا یہی اصل زندگی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ یہ تھکن، یہ ڈپریشن اور بے چینی کیسے دور ہو سکتی ہے، اور سب سے اہم بات، اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالات سے نکالنے کے لیے کیا طریقے بتا چکا ہے۔ دنیا کی تھکن صرف جسمانی نہیں ہوتی، بلکہ دل اور روح بھی تھک جاتی ہے۔ اس کے پیچھے کئی وجہیں ہوتی ہیں۔ جب انسان صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس کا دل کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اور تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ گناہوں کی زیادہ عادت انسان کے دل کو مردہ بنا دیتی ہے۔ جب روح کی غذا نہ ملے تو روح کمزور ہو جاتی ہے۔ جب ہم اللہ سے دور چلے جاتے ہیں تو زندگی میں مصیبت اور بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے میری یاد سے منہ موڑا اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ دنیا نے تھکا دیا، تو اس بے چینی کا حل صرف اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے میں ہے۔ مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ قرآن میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نماز چھوڑنا یا دل سے نہ پڑھنا بے چینی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان سے ناراض ہو جاتا ہے تو سجدہ چھین لیتا ہے۔ دنیا کی چیزیں صرف ضرورت تک رکھو، اس کو مقصد مت بناؤ۔ آخرت پر توجہ دو۔ روزانہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں۔ یہ روح کے لیے سکون ہے۔ جب انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ اسی لیے دوسروں کی مدد کرنے میں بھی آپ کی ہی نیکی ہے۔ جس نے دنیا کو اپنا مقصد بنایا، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی بڑھا دیتا ہے، اور جس نے آخرت کو اپنی فکر بنایا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ہم صرف دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو بے چینی اور تھکن بڑھ جائے گی، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تو زندگی میں سکون واقعی مل جاتا ہے۔ دنیا کی تھکن کا حل صرف اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے میں ہی ہوتا ہے۔ آج سے ایک عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ زندگی میں مشکلات آنا ایک فطری عمل ہے، لیکن ان مشکلات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہار مان لیں۔ مایوسی صرف ایک عارضی کیفیت ہے، جبکہ امید اور جدوجہد ہمیشہ رہتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے
کہ آپ ناکام ہو رہے ہیں یا چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی، تو رک کر ایک لمحہ سوچیں، کیا آپ نے سیکھنے کی کوشش کی؟ کیا آپ نے اپنی غلطیوں سے سبق لیا؟ کیا آپ نے دوبارہ کوشش کی؟ تو جواب میں کیا ملتا ہے آپ کو؟ ڈیفینیٹلی آپ سوچ میں پڑ جائیں گے۔ اپنی سوچ بدلیے۔ مایوسی کو امید میں بدلنے کے 3 سنہری اصول ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول، اپنی سوچ کو بدلنا۔ آپ جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ مان لیں کہ کامیابی ممکن ہے تو راستے خود بخود کھلتے جائیں گے۔ جو دوسرا اصول ہے وہ ہے کوشش جاری رکھیں۔ دنیا میں کوئی بھی کامیاب شخص بغیر محنت کے کامیاب نہیں ہوتا۔ ہر کامیابی کے پیچھے بے شمار ناکامیاں چھپی ہوتی ہیں۔ اگر ایک دروازہ بند ہو جائے تو دوسرا کھٹکھٹائیں، اگر وہ بھی بند ہو جائے تو نیا دروازہ خود بنائیں۔ تیسرا اصول، شکر گزاری اختیار کیجیے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کی قدر کریں۔ اکثر ہم صرف ان چیزوں پر توجہ دیتے ہیں جو ہمیں نہیں ملی، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی مایوسی کو خود پر حاوی مت ہونے دیں۔ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہوتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ بس یقین رکھیے کہ محنت کرتے رہیے اور کبھی ہار مت مانیے۔ زندگی مایوسی کا نام نہیں ہے، بلکہ امید، حوصلے اور مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ جو لوگ مایوس ہو کر رو رو کر یہ بولتے ہیں کہ یا اللہ دنیا نے تھکا دیا، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کہ اس بندے کی مشکلات اتنی تو بڑی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے صبر کریں۔ ہر برا وقت گزر جاتا ہے اور ہر اچھا وقت بھی گزر جاتا ہے، کیونکہ وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ مایوسی سے بچیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی بھی اپنے دماغ میں ایسی سوچ نہیں لاتا کہ میں تھک گیا ہوں یا پھر دنیا نے تھکا دیا ہے۔